بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں 3 سال ہونے والے ہیں، جینوسائڈس پہ جینوسائڈز ہو رہے ہیں، مسلمان پس رہے ہیں۔ کیا اللہ کی مدد آ رہی ہے یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ یا وہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے؟ لیٹس انڈرسٹینڈ آل دیز کنفیوژنز ان دس لیکچر ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پہلی بات تو جان لیں کہ ہمارا رب جل وعلا وہ ہے جو حکمت میں کمال ہے، قوت میں فلالیس ہے، پرفیکٹ ان ہز جسٹس جل وعلا۔ اور سم ٹائمز وہ ظالموں کو گریس پیریڈ دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی رسی کو ڈھیلی کرے جس سے انہیں پھانسی لگنی ہے۔ اور جب ظالموں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں تو مین وائل مسلمانوں کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایمان والے کون ہیں۔ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کرتا ہے اور کچھ منافقین کی اللہ تعالیٰ چھانٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ دین ان کو کامیاب کرتا ہے یا شہادت سے یا فتح سے، اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالی ریٹرنس ٹو دا اپریسرز اینڈ ٹو پنش دیم۔ اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں اس دنیا کو چلانے کے اور لوگوں کو ٹیسٹ اور آزمانے کے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑتا ہے اپنے مقررہ وقت پہ جب وہ چاہتا ہے، تو اس کا پکڑنا کسی اور پکڑنے جیسا نہیں ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ نہ اس کا عذاب جیسا کوئی عذاب ہوگا اور نہ اس کے پکڑنے جیسا کوئی پکڑنا ہوگا۔ اور ایک مسلمان کا کریڈ ہے، عقیدہ ہے، ہم جیتے بھی اسی پہ اور مرتے بھی اسی پہ۔ اور ہم تبھی سمجھ سکیں گے اس آیت کا مطلب الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جان لو کہ ساتھ ہے اور قریب ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا کریں اور جیسے ایک انسٹنٹ کافی بن جاتی ہے یا کوئی ویب سائٹ سے ہم آرڈر کرتے ہیں اور وہ ڈلیور ہو جاتا ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ ریلیف فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینی منٹ یہ ایکسپیکٹ کرنا، اٹس ناٹ ٹرو مائنڈ سیٹ۔ ہو جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر ریلیف نہ آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اپیرنٹلی جو حالات ہیں وہ بدلتے ہوئے نہ نظر آ رہے ہوں، تو اٹس ناٹ دا وے وی انڈرسٹینڈ دس آیا، بیکاز اٹس ناٹ جنہ وی لیو ان۔ یہ جنت ہی ہے جہاں پہ انسان کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملے گی، جہاں پہ ہر خواہش ابھی دل میں ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اف وی گیٹ واٹ وی وانٹ، جب یعنی اس دنیا میں ہم جو چاہیں وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے، تو پھر ہو از گاڈ اینڈ ہو از سلیو؟ یعنی یہ تو پتہ نہ چلا نا کہ رب کون ہے اور عبد کون ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اور سبمیشن کا لیول بھی ہے کہ جب حالات خراب ہوں اور ہم چاہ رہے ہیں اس سے مدد اور پھر بھی نہ آ رہی ہو، تو اس کے وزڈم کو ٹرسٹ کرنا، ناٹ آورز۔ لیکن جدید مسلمان کا جو آج کل کے کرنٹ ماڈرن مائنڈ سیٹ ہے، جن زی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم تنگ ہوتے ہیں اور ہم ایک ایلوژن آف کنٹرول میں ہیں، اینڈ وی آفن سے وی آر دا ماسٹر فار اے ڈیسٹنی۔ ہم اپنی ڈیسٹنی کو خود لکھتے ہیں، بیکاز ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اے سی کا ریموٹ، ٹی وی کا ریموٹ، سیل فون کالز، ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو ہم ایک ایلوژن میں آ گئے ہیں کہ آئی شوڈ لیو دا کائنڈ آف لائف آئی وانٹ، اینڈ وی ہیو بیکم اے جنریشن آف امپیشنس۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کمپلین کی، یا رسول اللہ بہت عرصہ ہو گیا ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، جو میں دین لے کے آیا ہوں یہ پرفیکشن لیول تک پہنچے گا اور اللہ اس کو عروج دے گا کہ صنعاء حضرموت سے ایک خاتون چلے گی اور مکہ پہنچے گی، لا یخاف الا اللہ، اللہ کا علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس کو۔ لیکن تم لوگوں جو جلد باز ہو، امیجن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد باز ہو، یہ جلد بازی کر رہے ہو، تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس میں ہم سے 1-2 دن نہیں گزرتے اور ہم کہتے ہیں یا اللہ فوراً سے بچ تو، کوئی ایسا چمتکار کر دے، ایسا میریکل ہو جائے۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم ایفرٹ کریں گے، لیکن بس تو کچھ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ہم نے ایک کلاک سیٹ کی ہوئی ہے،
ان کا ٹائمر چل رہا ہے. دا کلاک از ٹکنگ. یہ اللہ کی کلاک ہے, ناٹ آورز. یہ ہمارا ٹائم نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہے جو اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. وی ڈونٹ نو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ وَنَعُدُّ لَهُمْ عَدَّةً کا مطلب یہ ہے الانفاس, ان کی بریتھس, کہ اللہ تعالیٰ ان کی انہیل اور ایکسہیل بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں. ہی نوز کب پکڑنا ہے اور کب چھوڑنا ہے, کب کس کو کیا ٹیسٹ کرنا ہے. بس اس آیت کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی مدد قریب ہے, کہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ایکٹ according to his perfect timings and wisdom, not our desire. وہ اپنے مطابق عمل کرے گا. اور and this stops us from faulty expectations, یعنی ہم ایک ایسی امید نہ لگا لیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ, کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ ہوگا. مجھے اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا کہ میں تمہارے لیے, تم جو دنیا میں مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا, تم جس چیز کا سوال کرو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. یا یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں ٹیسٹ کریں گے اور ٹرائی کریں گے. انفیکٹ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجے ہی ٹیسٹ کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح, ہم انسانوں کی طرح لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا گولی کرانا یا لارے لگانا کہ نہیں ہو جائے گا جی اور نہ کرنا ہو. اللہ تعالیٰ کلیئر ایکسپیکٹیشن سیٹ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اس دنیا میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی انٹر ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر آج ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو پچھلے لوگوں پہ حالات آئے تھے؟ ہم نے ان کو آزمایا تھا اور ٹیسٹ کیا تھا اور ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا, حتیٰ کہ ان کے رسول اور ان کے جو رسول کے ساتھ لوگ تھے وہ کہنا شروع ہو گئے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کہاں پہ ہے؟ تو جان لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. سو اس ٹائم میں ڈونٹ ویٹ اینڈ سی, رادر اٹس ٹائم ٹو ورک اینڈ ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی انسان ایفرٹ کرے, اپنی جان مارے, اور اللہ کے جو ٹائمر ہے, اللہ کا جو کلاک ہے اس پہ اعتبار کرے کہ جب رب چاہے گا بہترین تب وہ فیصلہ کرے گا. ہمارا کام ہے ہم اس ٹائم پیشنس, صبر, جو ہم کر سکتے ہیں امت کی خیر کے لیے وہ کام کرتے رہیں. اور ایک امیزنگ حدیث ہے, بیوٹیفل حدیث, سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک ربنا من قنوت عبادہ وقرب غیرہ, کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو رب ہے وہ مسکراتا ہے انسان کی جو شارٹ سی نا امیدی ہوتی ہے نا اس پہ, حالانکہ اس کے لیے جو چینج ہے یا ریلیف ہے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے, بالکل پہنچنے والا ہوتا ہے اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ اسمائل کرتے ہیں اپنے بندے پہ کہ جب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, کانپ رہا ہوتا ہے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, کب بدلیں گے میرے حالات, حالانکہ جو چینج ہے جو اللہ کی طرف سے ریلیف ہے وہ بالکل کارنر پہ کھڑی ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او یضحک رب, کیا ہمارا رب بھی مسکراتا ہے؟ آپ نے کہا نعم, بالکل مسکراتا ہے. تو صحابی کیا کہتے ہیں لن نعدم من ربی یضحک خیرا, کہ اس رب کی خیر سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے اور ڈپرائیو نہیں ہو سکتے جو رب مسکراتا ہو. اللہ اکبر. We will never be deprived from the good of the Lord who laughs or smiles. کہ اس رب جو مسکراتا ہو, جو اتنی محبت کرنے والا ہو, اس سے ہم کیسے اس کی خیر سے نا امید ہو سکتے ہیں. یہ حدیث روکتی ہے ہمیں یہ سوچنے سے کہ we deserve immediate support right now جب میں کہہ رہا ہوں. یہ تو پھر ایک طرح سے ہم کنڈیشنل مسلمز نہ ہو گئے کہ یا رب جب تک تو نوازتا رہے گا تب تک میں تیرے ساتھ لائل ہوں, اور جب تو نوازنا چھوڑے گا یا ٹیسٹ کرے گا تو پھر میں منہ پھیر کے بھاگ جاؤں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باؤنڈری پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک پاؤں اندر ہے اور ایک پاؤں باہر ہے. جب ہم لوگوں کو خیر دے رہے ہوتے ہیں تو اس پہ اطمینان ہوتے ہیں, اور الحمدللہ نمازیں پڑھے ہیں اور صدقہ بھی دے رہے ہیں اور حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور حجاب بھی کیے اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, بہترین.
لیکن جب ہم ان کو فتنہ میں ڈالتے ہیں, ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں, وہ اپنا چہرہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. کنڈیشنل مسلمز. تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اچھے ٹائم میں بھی اللہ کے ساتھ لائل ہے اور برے ٹائم میں بھی اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ میرے رب کا پلان بہترین ہے. اور اس لیے سلف صالحین اور سفیان الثوری رحمہ اللہ خاص طور پہ کہا کرتے تھے, عبید النعیم کثیرون و عبید المنعم قلیلون. نعمتوں کے غلام بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن نعمتیں برسانے والے کے غلام بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. لوگ نعمتوں کے غلام ہوتے ہیں, بلیسنگ سے غلام ہوتے ہیں. نعمتیں جب تک ہیں الحمدللہ دے آر ہیپی, وہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو نعمتیں نازل کرتا ہے, کبھی کبھی وہ لے بھی لیتا ہے, کبھی ٹیسٹ بھی کرتا ہے, اس نعمتیں دینے والے کے غلام بڑے تھوڑے ہیں. اللہ اکبر. اینڈ دس از دا پرابلم آف انٹائٹلمنٹ. اپنے آپ کو یہ ڈیزرونگ سمجھنا کہ آئی ڈیزرو آل دا کمفرٹ آف لائف بیکاز آئی ڈو دس اینڈ دیٹ. اور ہم لوگ نا مسلمان اس اپروچ سے اسٹرگل بھی کرتے ہیں کہ وی فیل انٹائٹلڈ کہ نہیں, ہمیں نا امیجیٹ ریوارڈ ملنا ہی چاہیے کیونکہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں تو فلاں کام بھی کرتا ہوں. حالانکہ جو اصل فیتھ ہے نا, جو اصل ایمان ہے, وہ یہ ریکوائر کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہیں, چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمتیں چھین بھی لے یا ان کو ڈیلے کیوں نہ کر دے, یا مصیبت کا وقت امیجیٹلی ختم کر دے یا ڈیلے کے ساتھ ختم کر دے. اصل ایمان ہم سے ریکارڈ کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے. اٹس ناٹ ایزی, نو ڈاؤٹ, کہ انسان کو نظر کچھ اور وہ ایکٹ کچھ کرے. واللہ ڈونٹ تھنک کہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اس نے اس کو ماسٹر کر لیا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ. انبیاء آزمائے گئے, صلحاء آزمائے گئے اس بات سے. سو سبحان اللہ, جو امت مسلمہ کے ساتھ پچھلے کافی سالوں سے ہو رہا ہے, جو سیریا میں ہوا اور جو یمن میں ہوا اور جو غزہ میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے, اور جو انڈین مسلمس کے ساتھ اور جو کشمیری مسلمس کے ساتھ اور جو سوڈان میں ہو رہا ہے اور جو ویگر مسلمس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو روہنگیا مسلمس کے ساتھ ہوا اور جو ہو بھی رہا ہے, وائی از اٹ ٹیکنگ سو لانگ؟ واللہ عالم. مے بی اس پین میں ہی سے ہی ہمیں گزارنا تھا اللہ تعالیٰ نے, to set free Palestine one day and to see Palestine free one day inshallah. سفیان الثوری کہتے تھے کہ منعہ عطاء, اس کا جو روکنا ہے نا وہ بھی دینا ہے. وہ جو روکتا ہے نا آپ سے اور میرے سے کوئی چیز عطا کرنا, اس معاملے میں مسلمانوں کی آزادی ہے اور مسلمانوں پہ جینوسائیڈ سے ختم ہونا ہے اور امت کا عروج ہے اور خلافت کا آنا ہے, وہ آؤٹ آف اسٹینجینس نہیں روکتا کبھی بھی, یا آؤٹ آف کاورڈنیس یا میرے خزانے ختم نہ ہو جائیں, وہ کبھی ایسے نہیں روکتا. اس کا روکنا بھی اس کا عطا کرنا ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جس نے روک کے رکھا اپنے آپ کو, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو روکے گا اس کو عطا کیا جائے گا. پھر تو اس کے روکنے میں بھی خیر اور بھلائی ہے. اگر یہ ظلم جلد رک جائے, یہ جلد رک جاتا, تو ہم پھر سے کہیں غفلت کی نیند نہ سو جاتے جیسے ہمیشہ سوتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید ہم سے کچھ اور چاہ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم سے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد آف توکل بھی چاہ رہا ہے, جہاد آف انٹلیکٹ. آئی ڈونٹ نو یا رب بٹ آئی ٹرسٹ یو. جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے اور مجھے رکھا ہے, میں تجھے اپنا رب مانتے ہوئے خوش ہوں. یہ کہنا اللہ سے اور یہ بلیو کرنا ہے اس بات پہ, یا اللہ میں تیرا ہوں, تو مجھے ٹرسٹ کر رہا ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن میں تیرا ہی ہوں. آئی ول ناٹ گو اگینسٹ یو, آئی ول ناٹ کمٹ سینز, آئی ول ناٹ کویسچن یور پلان, آئی ول جسٹ ڈو مائی پارٹ, اور میں تیرا ہی ہوں. تو جو فیصلہ کرے گا میں اس پہ راضی ہوں. فار ایگزامپل ایک ٹریول ایجنٹ ہے, اس کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں, تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اوکے ہم نے یہاں سے فار ایگزامپل آذربائیجان جانا ہے یا سعودی عرب جانا ہے عمرہ کرنے کے لیے. اف وی ریئلی ٹرسٹ دیٹ ٹریول ایجنٹ, تو ہم اس کو بتا کے پیسے دے کے بھول جائیں گے. وی ول ناٹ کال ہم ایوری آور کہ ہاں جی وہ ٹیکسی لینے آئے گی نا مجھے, ہاں وہ ٹکٹ بک ہو گئی تھی نا جی, ہوٹل تو بک ہو گیا تھا نا, میں نے کہا آپ سے کنفرم کرو. نو نو, وی ٹرسٹ دا ٹریول ایجنٹ اینڈ وی سے کہ ان شاء اللہ آئی ٹرسٹ ہیم, ہی از دا پلانر ناؤ. بٹ اف یو ڈونٹ ٹرسٹ دا ٹریول ایجنٹ, تو پھر ول بی پینکنگ. اینڈ امیجن اف یو ریئلی ٹرسٹ دا ٹریول ایجنٹ, اور وہ آپ کو ایک کنیکٹنگ فلائٹ دیتا ہے ٹو جدہ فرام قطر, رائٹ. لیکن جو پہلا فیز آف فلائٹ ہے وہ آپ کو ایک ایسی لائن میں دیتا ہے جو کہ بالکل اس سے کوئی مینٹیننس نہیں ہے, نو کسٹمر سروس, نتھنگ,
टूटी हुई हैं सीट्स. If you trust the travel agent, you will say कि I think there is a reason behind it. कोई ना कोई वजह होगी. And then you land in Doha. और जो अगली फ़्लाइट आपकी दोहा से जद्दा की होती है, इट्स बिज़नेस क्लास. जैसे ओ हाँ, ये जो मैं पहले एक टफ़ फेज से गुज़रा, एक रफ़ पैच से गुज़रा, वो इसलिए कि वो चाहता था कि मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट हो वो कंफर्टेबल और कोजी हो बिफोर आई लैंड जद्दा, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए आला मिसाल है, कोई उससे ऐसा नहीं है. लेकिन जस्ट टू ये जहन से बात करीब करने के लिए कि वी हैव टू ट्रस्ट अल्लाह's प्लान एंड डू आवर पार्ट एंड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड. इवन ये जो चैलेंज है अल्लाह के फ़ैसले को ना समझने का, या तकदीर और या तवक्कुल, ये फ़रिश्तों ने भी सफ़र किया ऐसा है. क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलम मा ला तअलमून. फ़रिश्तों ने कहा कि आप ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं यार अब जो कि फ़साद करेगी और खून बहाएगी, और हम ऐसे हैं जो कि तेरी हमद व सना बयान करते हैं, तेरी तारीफ़ की बड़ाई पाकीज़गी बयान करते हैं. अल्लाह ताला ने कहा तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ. आंसर नहीं दिया उनको उस टाइम पे, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ. ट्रस्ट माई प्लान. इवन सुब्हानअल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर को देख लें आप. मूसा को पहले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे के पास भेजने जा रहा हूँ जो कि मैंने उसको रहमत भी दी हुई और इल्म भी दिया हुआ है. यानी पहले से पता है मूसा को. फ़वजद अब्द मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा. मैंने उसको रहमत भी दी और इल्म भी दिया अपनी तरफ से. सो तुम्हें पता होना चाहिए, ऑल्दो मूसा तुम नबी हो, तुम्हारे पास इल्म सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके पास कोई ऐसा नॉलेज है जो तुम्हारे पास भी नहीं है, स्पेसिफिक नॉलेज. और मूसा जब खिज़र के पास जाते हैं तो खिज़र, हालांकि ही नोज़ कि ही हैज़ सम नॉलेज विच आई डोंट नो, बट स्टिल मूसा क्वेश्चंस खिज़र बिकॉज वो सामने से देखते हुए उनको बातें समझ भी नहीं आ रही. इंसान ऐसा है कि चीज़ें जब अपेरेंटली सेंसेस कुछ कह रही हो तो हमें समझ नहीं आती कि वाई इट्स हैपनिंग, बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. ग्रेटर गुड होती है अल्लाह ताला की नज़र में, अल्लाह के प्लान में. खिज़र ने जब सुराख किया कश्ती में तो मूसा ने सवाल कर लिया, हालांकि मूसा को पता है कि इस बंदे के पास मुझे अल्लाह ने भेजा है. खिज़र ने जब बच्चे को कत्ल कर दिया तो मूसा नोज़ कि इसके पास हिकमत और इल्म है, लेकिन ही आस्क्स एंड क्वेश्चंस. मूसा ने जब दीवार तामीर की और उजरत लिए बगैर, तो मूसा अगेन couldn't stop himself. So these incidents were placed in Musa's life to humble Musa alayhi salatu wasalam. कि मूसा, सुब्हानअल्लाह, अमेजिंग एनालॉजी है. अल्लाह ताला बताना चाहते हैं मूसा तुम नहीं समझे कि उसने शिप को पंचर किया ताकि वो ड्राउन ना हो जाए. मूसा याद करो, तुम भी तो बास्केट में दरिया नील में डाले गए थे, तुमने तो ड्राउन नहीं किया और तुम तो नहीं डूबे, फिर तुमने क्यों से क्वेश्चन किया. मूसा जब खिज़र ने एक बच्चे को कत्ल किया तुमने क्वेश्चन कर दिया फ़ौरन से उसे, हालांकि तुम्हें देयर वाज मोर टू द स्टोरी. तुम्हें ना उसका पास्ट पता ना फ्यूचर पता, और अल्लाह ताला के इल्म में है कि ये बच्चा बड़े होकर माँ बाप की नाफरमानी करेगा और माँ बाप की आखिरत को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है. तो मूसा, जैसे तुमने एक बंदे को कत्ल कर दिया था और लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए थे तुम्हें कत्ल करने के लिए, लोगों को तुम्हारी स्टोरी का नहीं पता था. देयर वाज मोर टू द स्टोरी. लोगों को आगे पीछे नहीं पता था, तुम नहीं जानते थे उसे कत्ल करना. जब खिज़र ने उन यतीम औलाद से उजरत या उन कबीले वालों से उजरत नहीं मांगी दीवार खड़ी करने की, तो मूसा तुमने भी तो लड़कियों को जो बकरियां थी उनको पानी पिलाया था, उनको उजरत नहीं मांगी थी. तुम्हारी लाइफ में भी तो इंसिडेंट्स हुए हैं. जब हमने रखा तुम्हारे सामने इंसिडेंट्स, तुम क्यों नहीं समझे इन चीज़ों को. सिमिलर सिचुएशंस, बट मूसा ने अंडरस्टैंड नहीं किया उस मामले में. और इंसान ऐसा है, कमज़ोर है, और मूसा तो अल्लाह अकबर उलुल आज़म मिन रसूल में से थे. मूसा डिडंट सी इट ऑल्दो इट हैपेंड इन हिज लाइफ. सो अपेरेंटली कोई भी ईविल है जो हमें नज़र आता है, इट हैज़ अ ग्रेटर गुड बिहाइंड इट.
ہمارا کام ہے اس کو روکیں. نو ڈاؤٹ اٹ از ایول, اس کے خلاف جہاد کرنا اور ایفرٹ کرنا اٹ از, لیکن شاید اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہوں ان سے امت کے لیے خیر کام کروا کے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دینا چاہتے ہوں. کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ لوگ سوئے پہ ہوں گناہوں کی زندگی میں, ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اور امت کے لیے کوئی سربلندی کا اور خیر کام کرنا چاہتے ہوں. اور کچھ کفار کو پکڑنا چاہتے ہوں اور دنیا میں عذاب دینا چاہتے ہوں. اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ there is no pure evil, there is no pure evil in this world. کوئی بھی چیز پیور ایول نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گریٹ گڈ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کہتے ہیں فار ایگزامپل ہماری مثال لے لیں, امیجن ہم ایک چونٹی کی طرح ہیں اور ہم یہ چونٹی ایک کارپیٹ پہ چل رہی ہے. اس کارپیٹ پہ اس کو کیوس نظر آتا ہے, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, کبھی ریڈ ہے کبھی وائٹ کلر ہے, دیر از نو پیٹرن واٹس ایور. دا اینٹ کی ناٹ انڈرسٹینڈ the carpet, the art on the carpet, right? Likewise, as humans, we are unable to understand the art of Allah subhanahu wa ta'ala, کہ جس طرح سے وہ عروج و زوال دیتا ہے قوموں کو اور جس طرح سے اس کے معاملات چلتے ہیں, ہمیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور کارپیٹ اور چونٹ کی مثال تو پھر سمجھ میں آتی ہے, چونٹی کا کوئی نہ کوئی تو سبسٹینس ہے, اور کارپیٹ کے مقابلے میں ہمارا اللہ تعالیٰ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں ہم کچھ چیز ہیں, وی آر نتھنگ. سو ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ وی انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ؟ سو بلیونگ, ایمان ہونا وداؤٹ بینگ ایبل ٹو سی از دا ٹیسٹ آف لائف. ابن الجوزی رحمہ اللہ کمال کی ایک چیز ایکسپلین کرتے ہیں سورہ احزاب میں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقا منها وحملها الانسان, کہ ہم نے جب امانت دی نا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو, انہیں انکار کر دیا اٹھانے سے. وحملها الانسان, اور انسان نے اٹھا لیا اس کو. انہ کان ظلوما جہولا, یہ کتنا ظلم والا اور جہالت والا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ اگر یعنی امیجن انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر جنت ملنے تو دیر از اے چانس کہ جہنم میں چلے جائیں, ہم یہ کمپرومائز نہیں کریں, ہم یہ ڈیل پسند نہیں ہے ہمیں, اور انسان نے یہ ڈیل لے لی. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ الامانہ لیست مجرد اعمال ظاہرہ, کہ امانت جو ہے نا یہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے, بل حقیقتها فہم مراد اللہ منہا والقیام بها علی بصیرہ. یعنی اگر میں اس کو پیرافریز کروں تو ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو امانت ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھنے کا نام یا 2000 روپے خرچ کرنے کا نام, یعنی فزیکل ایکٹس آف ورشپ صرف نہیں ہے, یہ بھی ہے لیکن یہ صرف نہیں ہے. اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کے جو پلانز ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی جو لیجسلیشنز اور احکامات ہیں ان کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو سمجھنے کا نام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, امیزنگ بات کہتے ہیں, 1000 سال پہلے بات کہہ رہے ہیں آج کے دور کی ایک طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک انسان بچے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے, بٹ اس کی جو امانت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کے ذہن کو فورس کرتی ہے ٹو بلیو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ارحم الراحمین ایٹ دیٹ ویری مومنٹ. اسی وقت یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے سبمیشن آف لمز, یعنی جسم کا سبمٹ کرنا ورسز سبمیشن آف مائنڈ اینڈ قلب, وچ ون از بیٹر؟ ہی سیز دا سبمیشن آف قلب اینڈ مائنڈ. اٹ از ہارڈر, یہ زیادہ مشکل ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے, ذکر از ناٹ ٹرائنگ ٹو ریممبر سم ون ہو از ایبسنٹ, رادر برنگنگ یور سیلف بیک فرام دا ایبسنٹ مائنڈیڈنیس. ذکر اللہ کا یہ نہیں ہے کہ کسی غیب کو یاد کرنا, رادر یہ ہے کہ جو آپ کا نفس غائب ہوا ہے نا اصل ریئلٹی سے, اس کو واپس ریئلٹی میں لے کے آنا. اور یاد رکھیں اللہ ہم بھی ریئلٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کمپیریزن میں کیا ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم ریئلٹی ہیں؟ اللہ از اصل ریئلٹی. ہر چیز تباہ ہو جائے گی, ایک اللہ باقی رہے گا. سو ذکر جو ہے نا کسی غائب کو یاد کرنے کا نام نہیں, بلکہ جو غفلت قوم میں ہم لوگ گئے ہوئے ہیں نا اس قوم سے نکلنے کا نام ہے ذکر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ان نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے. اس کے مطلب جیسے ہم نے سمجھا
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین گیو us victory at any time. And Allah subhanahu wa ta'ala will give us victory جب وہ چاہے گا. And the third and the last thing is Allah subhanahu wa ta'ala has already given some of us victory, جس کو اللہ نے چوز کیا ہمیں سے، کہ اس مشکل ٹائم میں جو دینی خدمت کرتا ہے اور جس کو شہادت نصیب ہوئی پیلسٹائن میں یا کشمیر میں، وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں کو وکٹری مل چکی ہے. سورہ بروج از دا سورہ آف جینوسائڈ. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. تباہ ہو گئے ٹرنچ والے جنہوں نے گھڑا کھودا تھا اور آگ جلائی تھی اور مسلمانوں کو پھینک رہے تھے اس میں. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پہ ایمان لے کے آئے، اور اللہ یہاں پہ اللہ کی صفات کون سی؟ العزیز الحمید، جو غالب تھا. تو وہ صرف اس لیے نہیں پھینکے جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکا اپنے بندوں کے لیے، حالانکہ اللہ غالب تھا، وہ جو چاہتا اس ٹائم پہ کر سکتا تھا، لیکن غالب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے الاؤ کیا یہ. تو اس سچویشن کو سمجھنا از العزیز الحمید، کہ اللہ تعالیٰ اسٹل پریز وردی. بے شک اگر بچے مارے کیوں نہ جا رہے ہوں، بے شک ظلم کیوں نہ ہو، اللہ از آلویز پریز وردی. کچھ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ظالموں کو اللہ پکڑا ہوتا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے پاس آسمان و زمین کی ملکیت ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی جب تک وہ نہ چاہے، میڈیسن فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ نہ چاہے. وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کا محتاج ہیں، ہر چیز اس کی محتاج. جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ایک تکلیف کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں پودے کے پاس جاؤ، جڑی بوٹی کے پاس، اور وہ کھا لو. تو موسیٰ نے کھا لی، وہ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ جب ان کو سملر پین ہوا تو موسیٰ دوبارہ اس جڑی بوٹی کے پاس گئے اور کھا لی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو انہوں نے سوال کیا، کلیم اللہ تھے، اللہ یا اللہ پہلے تو نے مجھے کہا تھا کھاؤ، میں ٹھیک ہو گیا تھا، اب میں نے وہی چیز کھائی، ٹھیک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو سبب کے یہاں پہ کٹ آئے گا، پہلے تو مسبب الاسباب کے پاس آیا تھا تو میرے حکم سے تجھے شفا ملی تھی، اب تو سبب کے پاس خود چلا گیا تو میں نے تجھے اور سبب کو حوالے کر دیا، چھوڑ دیا. تو نیور ایور تھنک کہ فلاں کے پاس جاب ہے، فلاں چیز بہتر کر دے گی، یا دے آر دا گریٹسٹ پاور آن دا فیس آف دس ارتھ. دے ہیو نتھنگ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ مائٹی، ہی کوڈ اسٹاپ اٹ اینی ٹائم. اور یاد رکھیں اس آیت کے اس صورت کے شروع میں کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جو سٹارز والا ہے. ایز اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو لوگ شہید ہو گئے نا، ان کے بارے میں کہتے ہیں they are like stars in the heavens. یہ کامیاب ہو گئے لوگ، ان کو مردہ مت سمجھو. اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تباہ کر دیا and we have the greatest military and یہ وہ، قتل اصحاب الاخدود، وہ قتل کر دیے گئے، تباہ ہو گئے وہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کامیابی دے دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک فوز الکبیر. وہ کامیاب ہو گئے چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی مل گئی ان کو. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، چیزیں ویسے نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں ویسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جس طرح چلا رہے ہوتے ہیں. اور ایمان انسان کو وہ بصیرت، وہ علم، وہ فہم دیتا ہے جو بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. لائک وائز مطرف بن عبداللہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ صحابی کے پاس آئے، عمران بن حسین، اور بڑے کلوز فرینڈز بھی تھے اور بڑے کلوز اسٹوڈنٹ ٹیچر کا رشتہ بھی تھا. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال سے بیمار تھے اور بیڈ ریڈن تھے، کہ ان کے جسم میں نا بیڈ سورز ہو گئے تھے اور کھڈے پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کو بیڈ میں سوراخ کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے آپ کو ریلیو کریں، یعنی رضی اللہ عنہ. وہ آئے اور رونا شروع ہو گئے کہ آپ کو اس حالت میں نا دیکھ کے مجھے سے رہا نہیں جاتا.
اور کہتے ہیں میں آپ کے پاس صرف اس لیے کبھی کبھی نہیں آتا کہ مجھے نا آئی کی ناٹ سی یو ان دس سچویشن. تو عمران بن حسین جو بستر پہ ہیں وہ کہتے ہیں میں لیٹ می ریلیکس یو، یعنی جو بندہ بیمار ہے وہ دوسرے کو نا ریکنسائل کر رہا ہے اور کاؤنسلنگ کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں تم نے کسی کو یہ بات نہیں بتانی جب تک میں زندہ ہوں کہ جو بیماری مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی وجہ سے جو خیر مجھے ملی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. کہ اللہ کے فرشتے میرے پاس آتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں، میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور اس صبر کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت میں لکھا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. اور میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ سے، بیکاز واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ از پلیزنگ ٹو می، واٹ از ڈیئر ٹو اللہ از ڈیئر ٹو می. جو اللہ کو پسند ہے مجھے پسند ہے. وہ آپ کی اور میری لائف میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے؟ پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے. سلف کیا کرتے تھے کہ اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی تو ہم کہتے الحمدللہ، اور اگر ہماری دعا قبول نہ ہوتی تو ہم کہتے 10 دفعہ الحمدللہ، کیونکہ پہلا میرا پلان تھا جو پورا ہو گیا، اور اگر میرا پلان پورا نہیں ہوتا تو اس کا پلان پورا ہوا جس کے پلان سے بہتر کسی کا پلان ہو نہیں سکتا. اور جو قرآن کہتا ہے نا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. لیکن کیا پروفٹس متقی نہیں تھے؟ کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ تو پھر ہاؤ از اٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو اللہ کی معیت ہے نا، اللہ کا ساتھ ہے، اٹس ناٹ این ایکسٹرنل میٹر، اٹس این انٹرنل میٹر. کہ انسان کا اندر اتنا سکون اور چین میں ہوتا ہے. اسپیشلی میں یہاں پہ فلسطین والوں کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جو ان کے اندر ریزیلینس ہے، جو ان کے اندر صبر ہے، وہ اس لیول کا کہ وہ اپنے رب کے پلانز پہ راضی ہیں. الحمدللہ علی کل حال، 4 بچے مر گئے، پوری فیملی شہید ہو گئی، الحمدللہ علی کل حال، اور وہ بھی ابھی اللہ کو پکار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آرام سے تسلی سے بیٹھ جائیں گے اوکے سو دے آر پلیز، تو ہم کچھ بھی ہمارا بھی اس ٹائم ٹیسٹ چل رہا ہے. آئی تھنک ان کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ٹیسٹ چل رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو جب مستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، یار نکال ہمیں یہاں سے، کوئی مددگار بھیج، اور ہم کہاں پہ ہیں؟ تو میرے بھائیو، اللہ کی معیت کا ہونا ایک انٹرنل میٹر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پین اور ٹرموائل سے گزر ہوتے ہیں بٹ انٹرنلی دے آر سیٹسفائڈ. الحمدللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہوں اللہ کے اپنے رب ہونے پہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور اسلام کے دینوں میں راضی ہوں. کیا اسلام ہے ہمارا، ایلیویٹ کرتا ہے ہمیں ہر فیئر سے، ہر پریشانی سے. اور آخری سٹوری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کیف حالک؟ کہتے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کل آپ بیمار تھے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں آ کے میری کل کی بیماری کا مجھے یاد کرا رہے ہو اور مجھے نیگیٹو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے جب تمہیں کہہ دیا میں بالکل ٹھیک ہوں، وائی یو ریمائنڈنگ می آف دا نیگیٹو تھنگس؟ کہ آئی ایم کانٹینٹ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو ہوا میرے ساتھ، جو معاملات ہیں میں راضی ہوں. ڈونٹ پلے ود مائی ہیڈ، ڈونٹ ریمائنڈ می اباؤٹ دا نیگیٹیوز. سبحان اللہ، دس از ہاؤ کنسسٹنٹ دے ور. اور انہوں نے اپنے تھاٹس اور اپنے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنے پیور رکھے ہوئے تھے کہ یا رب ہم سے راضی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ الرضا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ رحم فرمائے، ان کی مصیبتوں کو ایلیویٹ کرے، ان کو اس مشکل سے نجات دے، اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی امت کے عروج کے لیے اور امت کی بھلائی کے لیے توفیق دے کہ ہم اپنے نفوس کے ساتھ، اپنے جان اور مال کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں، عبادت کریں، جہاد کریں، امت کی ایلیویشن کے لیے اور نظام کے لیے کام کریں، اور ہر ایفرٹ جو بندہ جو اس کا ایریا آف انفلوئنس ہے اس میں کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں دنیا میں ہی اسلام پہ عمل کر کے جنت دیکھنا نصیب فرمائے، اور آخر میں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.